السلام علیکم۔ خود شناسی جو کہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اس پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے فلسفے پہ اتنا عبور نہیں، لیکن یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ بات کرنے کو دل چاہا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں خود شناس ہوں۔ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ، میرے جملوں کی بے ربطگی، میری آواز اگر آپ کی سماعتوں پہ ناگوار گزرے، یا میری کہی ہوئی کوئی بات آپ کے نظریات سے متصادم ہو، یا آپ اس سے متفق نہ ہوں، اس کے لیے معذرت۔ خود شناسی دراصل اپنے آپ کو دریافت کر لینے کا نام ہے، اپنے آپ کو پہچان لینا، اپنے باطن کو پہچان لینا، اس مشہور و معروف سوال کا جواب ڈھونڈ لینا جو کہ ہم میں سے ہر دوسرا انسان اپنے آپ سے کر رہا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں۔ اس سوال کا جواب مل جانا خود شناسی ہے۔ خود شناسی کو اکثر لوگ خود پسندی کے ساتھ مکس اپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی لوگ ہوتے تو خود پسند ہیں، سیلف لو جو کہ ایک اچھی چیز ہے، سیلف لو بیسیکلی اچھی چیز ہے، لیکن لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود شناس ہیں۔ خود شناسی دراصل اپنا تنقیدی جائزہ لینا ہے، کرٹیکلی اپنے آپ کو دیکھنا، اس میں آپ کی اچھائیاں، آپ کی برائیاں، آپ کی خوبیاں، آپ کی خامیاں، آپ کی ترجیحات، آپ کی پسند ناپسند، سب کچھ شامل ہے۔ اب خود شناسی ضروری کیوں ہے؟ میرا خیال ہے زندگی کے ہر معاملے میں کامیابی کے لیے آپ کا اپنے آپ کو جان لینا پہلے بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم رشتوں کی بات کریں، ایک اچھی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ رشتوں کو خوبصورتی سے نبھائیں، لیکن ان رشتوں کو خوبصورتی سے نبھانے سے پہلے آپ کا اپنے ساتھ ایک بہت اچھا، خوبصورت اور مضبوط رشتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی زندگی کے ہر معاملے میں کامیابی کے لیے آپ کو پتہ ہے کارکردگی ضروری ہوتی ہے، پرفارمنس چاہیے ہوتی ہے، اور کسی بھی کام میں، کسی بھی معاملے میں پرفارمنس تبھی ممکن ہے جب آپ کے اندر اس سے متعلق، اس سے ریلیٹڈ خوبیاں آپ کے اندر موجود ہوں، اور یہ آپ کو تبھی پتہ چلتا ہے اس کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے یا اس کا حصہ بننے سے پہلے۔ اگر آپ خود شناس ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے، اس کو انجام دینے کے لیے میرے اندر وہ خوبیاں یا صلاحیتیں موجود ہیں یا نہیں۔ تو جب آپ یہ دیکھ کے، یہ سوچ کے وہ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کامیابی ہوتی ہے۔ اس کامیابی کے علاوہ ہم اکثر سنتے ہیں، بلکہ سب جانتے ہیں کہ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے، ہر انسان کو دوسرے انسان سے مختلف بنایا گیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک آپ اپنے اندر کے اس مختلف انسان کو ڈھونڈ نہیں لیتے، آپ اس بھیڑ کا حصہ ہوتے ہیں، آپ مختلف نہیں ہوتے، آپ سب ایک جیسے ہوتے ہیں تب تک جب تک آپ اپنے اندر کے اس مختلف انسان کو ڈھونڈ نہیں لیتے۔ اور میں سمجھتی ہوں اس کے بعد، یعنی خود کو جان لینے کے بعد، خود شناسی کے بعد، آپ اپنا مقابلہ لوگوں سے کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ اس بھیڑ چال کا حصہ بننا چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ سکون میں آ جاتے ہیں، اور سکون سے بڑھ کر کوئی کامیابی میرا خیال ہے نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود شناس بنا کیسے جائے، یعنی جس کے ہم اتنے فائدے گنوا رہے ہیں، یہ ممکن کیسے ہے؟ خود شناسی دراصل ایک مسلسل عمل ہے، ساری زندگی چلتا رہتا ہے۔ جیسے جیسے آپ کے حالات و واقعات بدلتے ہیں، زندگی میں نئے موڑ آتے ہیں، آپ کے تجربات بدلتے ہیں، خود شناسی کے عمل میں بھی چینج آتا رہتا ہے، یعنی آپ نئے سرے سے اپنے کچھ نئی خوبیاں، خامیاں، یا یہ کہہ لیں کہ اپنے بارے میں کچھ نیا آپ کو
ملتا ہے دیکھنے کو. تو یہ ساری زندگی چلتا رہتا ہے یہ سلسلہ خود شناسی کا. اس کے لیے یہ طریقہ کیا ہونا چاہیے خود شناس ہونے کا؟ سب جانتے ہیں کہ اپنے آپ سے باتیں کرنا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے، وہ روزانہ کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے، ہفتے میں 2-3 دفعہ، جب بھی آپ کو موقع ملے خود کو ٹائم دیں. مراقبہ جسے کہتے ہیں وہ بہت ضروری ہے. اپنے ساتھ بیٹھیں، اپنے آپ کے ساتھ رہیں تھوڑے ٹائم کے لیے. خود کو مختلف زاویوں سے اپنے بارے میں سوچیں، سیلف انالیسس کریں، تو آپ کو اپنے بارے میں بہت کچھ پتہ چلتا ہے. میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ ایسے لمحات میں جب کہ آپ غمگین ہیں، دکھی ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، اگر ان لمحات میں آپ یہ خود شناسی کا عمل کرنا شروع کریں، یعنی ان لمحات میں اپنے ساتھ بیٹھیں، اپنے آپ کو لے کے خود سے باتیں کریں، تو وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے خود شناس بننے کے لیے. اور اگر خود شناسی کا عمل پورا ہو جائے تو ایک نیا سرا آپ کے ہاتھ لگ جاتا ہے، یعنی خدا شناسی. خدا شناسی جو کہ میرے جیسے اکثر مسلمانوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو ڈھونڈ کے، اس کو کھوج کے، پہچان کے پھر اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، تو یہ خدا شناسی بھی خود شناسی کے ساتھ ممکن ہے. اس بارے میں مولانا رومی کا کہنا ہے کہ میں نے خدا کو ڈھونڈا اور خود کو پا لیا، اور جب میں نے خود کو ڈھونڈا تو میں نے خدا کو پا لیا. میرا خیال ہے مجھے اس بات کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کر دینا چاہیے جو کہ ابھی بھی ادھوری ہے. اللہ حافظ.